آپ غلام حسن حیدری صاحب اور آپ مبلغ مذہب حق کا قبلہ علامہ سید رضوان عباس شیرازی صاحب اور ان کے بعد سید ذاکرین بحر ذکر مصائب محمد و آل محمد ذاکر اہل بیت جناب سید نجم الحسن شیرازی صاحب آپ بلوال ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ تو قبلہ علامہ سید رضوان عباس شیرازی صاحب۔ دعائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ اللہم کن لولیک اللہ حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خاندان سیدہ پر بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد یا سید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ صلوات۔ دعا ہے شہزادی عالمیان کے صدقہ میں مالک آپ تمام عزت مآب عزاداروں کا نبی زادے کی صف ماتم پر چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرمائے۔ محمد و آل محمد کا عظیم خالق آپ جتنے اس وقت صف عزا پہ حاضر ہیں یقینی عزادار مالک آپ کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ محمد و آل محمد کا خالق آپ کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے۔ مولانا برادران کے خاندان کے جتنے مرحومین مالک قرب محمد و آل محمد میں جگہ عنایت فرمائے۔ حیدر عباس مولانا کی مالک نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ جن جھولیوں میں بیٹے جیسی نعمتیں حاضرین میں سے اور اس ڈیرہ میں سے مالک زندگی والے فرزند عنایت فرمائے۔ محمد و آل محمد کا خالق خاص و خاص چودھری ذیشان حیدر ہنجرا صاحب کو مالک عزادار بیٹا عنایت فرمائے۔ محمد و آل محمد کا خالق جو مومنین مومنات بچوں میں سے بیمار ہیں حاضرین میں سے بیمار ہیں مالک شفائے کلی عنایت فرمائے۔ جہاں کہیں عزادار رہتے ہیں خاص الخاص سادات الزام رہتے ہیں مالک گھروں کو آباد و شاد فرمائے۔ مالک سادات کو کبھی بھی کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ محمد و آل محمد کا خالق اپنی جناب سے زیادہ عنایت فرمائے۔ مالک فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ مالک دشمنان اسلام کو نست و نابود فرمائے۔ محمد و آل محمد کا عظیم خالق اس ذکر کے حقیقی وارث امام زمانہ بادشاہ کے صدقہ میں بھائی یاسین ولانا چودھری اصغر علی ولانا جعفر ولانا اسلم علی ولانا طالب خالد مالک ان کے رزق وقت میں اضافہ فرمائے۔ مالک کبھی بھی کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ اور بھائی ریاض اشفاق جو بھی ان کے ساتھ عزادار مالک ان کی نسلوں کو آباد و شاد فرمائے۔ جو اس عزاداری میں عزادار جس رنگ سے حصہ لے رہے ہیں مالک نیتوں کے مطابق صلہ عنایت فرمائے۔ محمد و آل محمد کا خالق زوار ریاست علی
ولانا کو مالک سے تو تندرستی عنایت فرمائے۔ شہزادی عالمیان کے صدقہ میں اس ذکر کے حقیقی وارث حجت خدا کا جل ظہور فرمائے۔ آیت اللہ، بقیت اللہ، حجت اللہ، ولی العصر، ماتمی مولا کا واسطہ، جو دعائیں مانگی، جو دعائیں رہ گئیں، جو دعائیں ہم سب کے ذمے، مالک ساری قبول و منظور فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات پڑھ دیجئے گا۔ اور دعا کو جو عزاداری کے لیے جن کی زندگی وقف ہوئی، ساؤنڈ والے غلام شبیر صاحب، مالک درجات بلند فرمائے، قرب سید الشہداء میں جگہ عنایت فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کہ بلند صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات۔ مالک سے تو تندرستی عنایت فرمائے۔ بابا صفدر شاہ جی کافی عزادار تشریف فرمائیں، اور درود کا پڑھنا حاجی مختار صاحب بڑی عظیم عبادت ہے، کیونکہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کائنات کی واحد عبادت درود ہے کہ جس میں وہ لا شریک بھی شریک ہوتا ہے، جس میں وہ لا شریک بھی شریک ہوتا ہے۔ اور علامہ مجلسی اپنی کتاب بہار الانوار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ محمد و آل محمد پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ 10 مرتبہ اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے۔ درود پڑھنا اتنی عظیم عبادت ہے، اور علامہ لکھتے ہیں جو بندہ 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ 100 مرتبہ اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے۔ اب رحمت بتانا پڑے، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اور جو بندہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے پھر اللہ اس کے گھر پہ اپنی رحمتوں کا نزول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بآواز بلند درود پڑھے محمد و آل محمد کے ذات۔ ابتدائے مجلس ہے، صرف عذاب پہ جو عزادار ابتدا میں تشریف فرما ہے، یقیناً وہ ذکر حسین کے لیے آئے، کسی ذاکر کے لیے نہیں آئے، کیونکہ دنیا نے قانون بنایا ہوا ہے بابا صفدر شاہ جی پیر جی کہ دنیا اشتہار پڑھ کے جاتی ہے، کون پڑھنے کے لیے آ رہا تو ہم سننے جائیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنے مزاج، اپنے انداز، اپنے رویے بدلیں، فقط ذکر حسین سننے کے لیے جائیں، چاہے ممبر حسین پہ کوئی بھی پڑھنے والا ہو، آپ نیت کر کے جائیں کہ ہم مجلس حسین سننے کے لیے جائیں، پھر وہ آپ کا ایک ایک قدم عبادت کی معراج بن جائے گا۔ اور یہاں بیٹھنا بڑی عظیم عبادت ہے۔ آپ نے سنا بزرگ ذاکرین سے، علماء سے کہ معصومین علیہم السلام تشریف لاتے ہیں، یقیناً 14 معصوم تشریف لاتے ہیں۔ میں نے کہا نا کبھی بھی ذاکر کا سن کے نہ آیا کریں کون پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، فقط ذہن میں رکھ کے جایا کریں کہ ہم مجلس حسین میں جا رہے ہیں۔ اپنے رویے کو بدلیں، ذاکر کو کبھی ذہن میں نہ رکھیں، ذکر کو رکھیں، اور یہ رکھ کے چلیں کہ پردے میں دعا دینے کے لیے کون آئے، آپ کو پردے میں دعا دینے کے لیے کون آئے، جو رب دعا ہے، پھر آپ کی عبادت ہے۔ آج انداز عزاداری کے بدل گئے، یہاں تیرا بیٹھنا صرف معصومین علیہم السلام نہیں، یہاں ملائکہ بھی آتے ہیں۔ بابا جی کسی نبی کے ساتھ کوئی نبی کسی عزادار کے ساتھ بیٹھا ہوا، کوئی نبی کسی عزادار کے ساتھ، اور علماء لکھتے ہیں کہ جس جگہ پر ذکر حسین ہوتا ہے، عام ہستی کا نام مولا حسین بادشاہ نہیں، جس کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، کلی رحمت نے جس شہنشاہ کی وجہ سے یہ آج نظام کائنات ہے، اس میرے سردار نے ارشاد فرمایا ہے، الحسین منی و انا من الحسین۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے، اس سے بڑا کیا فضائل ہو سکتا ہے، جس کے لیے پیغمبر کہہ گئے کہ الحسین منی و انا من بابا جی لوگوں نے پیغمبر کا حسن لکھا، بابا جی 2 لائنوں میں اہل سنت شاعر نے وہ 2 لائنوں میں بتاتے ہیں کہ ان کا حسن کیا ہے، انہی سے پوچھتے ہیں۔
بندہ کیا بیان کرے، ان کا حسن کیا ہے، انہی سے پوچھتے ہیں۔ حسین اتنے ہیں خود کو حسین کہتے ہیں۔ سلامت رہے، سلامت رہے، مال سلامت رکھے، مال سلامت رکھے۔ میں پھر حاجی صاحب پڑھ دیتا ہوں۔ ان کا حسن کیا ہے، انہی سے پوچھتے ہیں۔ حسین اتنے ہیں خود کو حسین کہتے ہیں۔ اس بادشاہ کا ذکر ہے جہاں بیٹھو ہیں، یہاں ملائکہ آتے ہیں، یہاں فرشتے آتے ہیں، یہاں انبیاء آتے ہیں، اور جہاں غریب کا ذکر ہوتا ہے، اصل میں ذکر حسین ذکر رسول ہے۔ حدیث کی روح سے ذکر حسین ذکر رسول ہے، اور ذکر رسول ہی ذکر حسین ہے۔ عید ابھی عید گزری ہے، عید کا دن تھا، سردار آئے، شہزادے آئے اپنے نانا کے پاس، اور کہا نانا ہم بازار میں دیکھ کے آئے لوگوں کے بچوں کے پاس بڑی بڑی عظیم سواریاں ہیں، نانا ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی سوار ہو جائیں۔ میں قربان جاؤں امام عالی مقام امام حسین بادشاہ پر جس کی سواری کا نام رسول ہو۔ بابا جی میرے بادشاہ نے بڑے ادب کے ساتھ پڑھنے کا دیو، بولنا تیرا اپنا نصیب کا، تو نے اپنی پڑھنی ہے، میں نے اپنی پڑھنی۔ ایک کندھے پہ سردار نے اپنے ایک شہزادے کو بٹھایا، ایک کندھے پر دوسرے شہزادے کو بٹھایا۔ علماء لکھتے ہیں جو دائیں بیٹھا وہ شہزادہ امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور جو بائیں بیٹھے وہ کریم کربلا مولا حسین علیہ السلام۔ آدھی زلف حسن کے ہاتھ میں اور آدھی زلف حسین، یہ جو آپ درمیان میں سے مانگ نکالتے ہیں یہ سنت ہے، اور یہ دونوں شہزادوں نے بنائی ہے، یہ عید کے دن بنی ہے۔ آدھی زلف حسن بادشاہ کے ہاتھ، جدھر حسن کا دل چاہتا ہے ادھر ہی مولا حسین کا بھی چاہتا ہے، اور جدھر مولا حسین کا چاہتا ہے ادھر ہی مولا حسن کا چاہتا ہے، کیونکہ حسن کی مرضی کا نام حسین ہے اور حسین کی مرضی کا نام حسن ہے۔ دائیں حسن اور بائیں حسین، اور دایاں افضل ہوتا ہے بایاں سے، علماء لکھتے ہیں۔ اور جب بائیں حسین، ایک مرتبہ پیغمبر کے دل میں خیال آیا کہیں حسین کے دل میں نہ آ جائے کہ میں بائیں طرف ہوں، فوراً پیغمبر نے کہا میرے پیارے نواسے چاہے آپ بائیں طرف ہیں پریشان نہ ہونا، میرا دل تو تیری طرف ہے۔ او میں قربان جاؤں، میرا دل تو تیری طرف ہے۔ یہ اس بادشاہ کا ذکر ہے، ذکر حسین اثر میں ذکر رسول ہے۔ یہاں ملائکہ آتے اور یہاں بڑے ادب کے ساتھ آیا۔ کوشش کر کہ وضو کے ساتھ یہاں آیا، بغیر وضو کے بیٹھنا آپ کا عبادت ضرور ہے، لیکن اب جب آپ دربار حسین میں کائنات کے سب سے بڑے سردار کا دربار ہے، کیونکہ خیمہ حسین وہ کارخانہ ہے، آپ چاہے کم ہے، جملہ بہت بڑا آپ کے مقدس سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ خیمہ حسین کا وہ کارخانہ ہے جہاں غلام نہیں بنائے جاتے، حر بنائے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے، مال سلامت رکھے۔ خیمہ حسین میں غلام نہیں بنائے جاتے، حر بنائے جاتے۔ اس شہنشاہ کا نام حسین ابن علی ہے جس نے حر کی خطاؤں کو معاف کر کے اسے حقیقی حر بنا دیا۔ اس سردار کا دربار، اس عظیم بادشاہ کا دربار، نیتوں کے ساتھ آیا کر، یہ تو اتنا کریم ہے جس نے اللہ کا نہیں رکھا تیرا میرا کیسے رکھ سکتا۔ کہ ایک واقعہ بزرگ ذاکر پڑھتے ہیں، یہ بکر کے علاقے کے عزادار تھے، پیشہ سے وہ موچی تھے اور ذکر حسین کرواتے تھے۔ گاما موچی، علامہ شہید ناصر عباس مالک درجات بلند کرے وہ واقعہ پڑھتے تھے۔ استاد محترم کہا کرتے تھے وہ ذکر حسین کرواتے تھے، مجلس حسین قریب آئی، گھر میں پیسے ختم ہو گئے، گھر میں آیا اور رونا شروع کیا۔
کیونکہ ذکر حسین وہ غذا ہے کہ جس کے بغیر روح تازہ نہیں ہو سکتی، مردہ روح بن جاتی۔ رونے لگا، بیوی نے کہا روتا کیوں؟ کبھی رویا نہیں۔ شوہر کا بہت مشکل ہوتا ہے زوجہ کے سامنے رونا۔ کہا میرے مولا کا سردار کا ذکر قریب ہے اور میرے پاس پیسے نہیں، اور میں پھر قربان جاؤں اس عقیدے کی مالکن اس کی زوجہ پر۔ جو ہی پریشان دیکھا، روتا دیکھا، کہا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ دولت تو گھر میں پڑی ہے، جتنا زیور تھا گٹھری بنائی اور کہا کہ یہ دولت ساری جا لے جا۔ جاننے بھی قربان مولا حسین کے ذکر پر۔ قبلہ کا کرتے تو اس نے لیا، گٹھری بنائی، بازار چلا۔ جاتے جاتے شام ہو چکی تھی، بازار بند ہو گئے، واپس گٹھری لی اور جس بس میں گاڑی میں بیٹھا اس نے حفاظت کے لیے سیٹ کے بالکل اپنی سیٹ کے نیچے اپنا مال رکھا تاکہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے، اور جب اترا تو بھول گیا گٹھری اٹھانا۔ جب گھر گیا تو یاد آیا گٹھری تو میں گاڑی میں، اور پھر زیادہ رونے لگا۔ پھر زوجہ قریب کہا پریشان نہیں ہو جا، حسین بڑا قریب، پریشان نہیں ہو جا رانا صاحب، میرا سردار بڑا کریم و وارث۔ صبح سب سے پہلے اٹھا، فوراً گیا، اور جب بس میں داخل ہوا جہاں پہ بیٹھا تھا سیدھا وہاں پہ گیا۔ جب قریب گیا اپنی سیٹ کے نیچے دیکھا گٹھری وہیں پہ پڑی تھی، اور رویا اور ایک ہی جملہ کہا، روتے ہوئے ایک ہی جملہ کہا، جو اللہ کا حسین ہی رکھتا وہ گامے موچی کا کیسے رکھ سکتا ہے؟ اور قبلہ کہتے ہیں وہ ڈرائیور قریب آیا اس کو روتا دیکھ کر، کہا کہ بس میں کوئی نہیں اور تو اکیلا کیوں رو رہا؟ جب اس نے واقعہ بیان کیا تو پھر وہ گاما کہتا ہے کہ اس ڈرائیور نے کہا صبح 3 دفعہ میرے کنیکٹر نے گاڑی کو صاف کیا ہے لیکن گٹھری نظر نہیں آئی۔ حسین بڑے کریم کا نام ہے، جو نوکے نیزہ پر زندگی طلوع کرے انہیں حسین ابن علی کہتے ہیں۔ بابا جی جو نوکے نیزہ پہ زندگی طلوع کرے، کوئی ہے ایسا؟ ممکن ہی نہیں بولنا شاہ رگ کو کٹا کر، ممکن ہی نہیں بولنا شاہ رگ کو کٹا کر، شبیر کے لہجے میں خدا بول رہا تھا۔ سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے، ممکن ہی نہیں بولنا، یہ معرفت کے آنسو ہیں۔ شاہ رگ کو کٹا کر شبیر کے لہجے میں خدا بول رہا تھا۔ جو موت کے بعد زندگی دے انہیں حسین ابن علی کہتے ہیں۔ حر اپنے شہر میں مرتے تو بس مر جاتے، کربلا میں حسین کے ساتھ قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے، علیہ السلام بن گئے۔ کارخانہ خیمہ حسین پناہ گاہ ہے، تیری میری نہیں انبیاء کی پناہ بنا۔ جس نے دین رسول کو پناہ دی اس کا نام حسین ابن علی۔ یہاں سنبھل کے آیا کر، کائنات کے سب سے بڑے سردار کا دربار، بغیر وضو کے کبھی نہ آیا کر۔ وضو کے بغیر بیٹھنا عبادت ضرور ہے، لیکن جب کائنات کے سب سے بڑے سردار کے دربار میں آپ وضو کے ساتھ جاؤ گے، خلوص کے ساتھ جاؤ گے، عاجزی کے ساتھ جاؤ گے، تو پھر اسے عبادت کی معراج کہتے ہیں۔ یہاں فرشتے، یہاں حورے، یہاں ملائکات، اور پھر علماء لکھتے ہیں فقط آتے نہیں، 40 دن تک مسلسل ملائکہ اللہ سے اجازت لے کر فرش پر آتے ہیں، اور جہاں ذکر حسین ہوتا ہے اس فرش کو چوم کر جاتے ہیں، اس فرش کو، اور جب واپس جاتے ہیں ذکر حسین سے، اور ملائکہ پوچھتے ہیں، ان فرشتوں سے ایسی خوشبو آتی ہے جو عرش پر بابا جی کہیں بھی نہیں ہوئی، اور پھر ان کو پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، تو پھر وہ بتاتے ہیں ہم ذکر حسین سے آ رہے ہیں۔
یہ تبدیلی کی جگہ ہے. یہاں آنے کے بعد بندگی میں تبدیلی آنی چاہیے. نماز نہیں پڑھتا تو پھر نماز پڑھنی چاہیے, روزہ نہیں رکھتا تو پھر روزہ رکھنا چاہیے, کیونکہ فقط باتیں ایسی کم سنی جاتی ہیں. سامعین گرامی قدر, صرف شہنشاہ کو مانا نہ جائے, اس کی مانی بھی جائے کہ وہ کہتے کیا ہے, فقط ان کو مانا جائے, ان کی مانی بھی جائے. امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, میرا ماننے والا ایک فرمان میں کائنات بند کر دی میرے سردار میں. پڑھنا کچھ اور چاہتا تھا, بس موضوع بدل. بابا جی ایک فرمان میں میرے سردار نے کائنات کو بند کر دیا. امام علی مقام امام حسین بادشاہ سردار ارشاد فرماتے ہیں, میرا ماننے والا, میرا عزادار, میرا چاہنے والا جنت کا انتظار نہیں کرتا بلکہ جنت اس کی منتظر بن جاتی ہے. سلامت رہے, سلامت رہے, مالک سلامت رکھے. میرا ماننے والا جنت کا انتظار نہیں کرتا. اگر ساتھ دو تو جملہ بدل دوں, آپ سے دعا لینے کے لیے اجر شہزادی کونین سے چاہتا ہوں, حسین کا ماننے والا ہو, حسین کا چاہنے والا ہو, پھر وہ جنت کا انتظار نہیں کرتا, جنت بانٹنا شروع کر دیتا. پھر وہ جنت بہلول نے مٹی کے گھر بنا کے جنت بانٹی ہے. جنت تو ان کے نوکر دیتے ہیں. سامعین گرامی قدر, بڑے ادب کے ساتھ اس بارگاہ میں تشریف لایا کریں, بڑی عاجزی کے ساتھ دربار حسین میں تشریف لایا کریں. کائنات کے سب سے بڑے سردار کا دربار ہے. اور پھر بادشاہ کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے. اللہ آپ سب کو لے جائے نا کربلا. کافی دفعہ الحمدللہ 16 دفعہ میں بادشاہ کے پاک زری کو چوم کے آیا ہوں. انشاءاللہ ایک ماہ بعد پھر بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. آج بھی وہاں نور کی بہاریں ہیں. آج بھی کربلا ہی کو تو جنت کہتے ہیں. چھٹے آقا صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں, جب بھی کبھی کربلا جاؤ تو جوتا اتار کے جاؤ. پوچھنے والے نے پوچھا مولا, چاہنے والے نے کہا مولا آپ نے مکہ کے لیے نہیں کہا, مدینہ کے لیے, کسی اور مقدس جگہ کے لیے نہیں کہا, آخر کربلا کے لیے ہی کیوں کہا؟ تو آپ کے سچے آقا ارشاد فرماتے ہیں, ذرے ذرے میں خدا ہے وہی تو کربلا ہے. ذرے ذرے میں, آپ سلامت رہے بھئی, آپ سلامت رہے. ذرے ذرے میں خدا ہے وہی تو کربلا. چلو جو زوار ہو میرے سامنے میں دیکھ رہا ہوں, حاجی صاحب ماشاءاللہ میرے ساتھ 3-4 دفعہ گئے مالکوں کی بارگاہ. زوار ہونا بڑا عظیم تھا. ہو زوار, سیر کرنے کے لیے نہ گیا ہو زوار. ایسا زوار نہ ہو جو بوٹیوں سے لڑ پڑتا ہو, ہم نے ایسے بھی دیکھے. زوار ہو, عظمت بتانا چاہتا ہوں زوار کسے کہتے ہیں بھائی ریاض. اللہ تعالی رحمان و رحیم اللہ, کریم اللہ جب اپنی مخلوق میں سے کسی پر کرم کرنا چاہتا ہے, اپنی مخلوق میں سے کسی پر کرم کرنا چاہے تو اسے انسان بنا دیتا ہے. انسان ہونا بہت بڑی ناظم شاہ جی بات, عام بات نہیں. انسان ہونا بہت بڑی بات ہے. انسان ہونا, اللہ اپنی مخلوق میں سے جب کسی پر کرم کرنا چاہتا ہے تو اسے انسان بنا دیتا ہے. اور جب انسانوں میں سے کسی پر کرم کرنا چاہے تو پھر اسے کلمے کی توفیق دے دیتا ہے, اسے مسلمان بنا دیتا ہے. اور جب مسلمانوں میں سے اللہ کسی پر کرم کرنا چاہے تو پھر اسے علی ولی اللہ کی توفیق دے دیتا ہے, اسے مومن بنا دیتا ہے. جب مخلوق پہ کرم ہوا تو اللہ نے انسان بنا دیا, اور جب انسانوں میں سے کسی پر کرم ہوا تو اللہ نے مسلمان بنا دیا.
اور جب مسلمانوں میں سے کسی پر کرم ہوا تو اللہ نے مومن بنا دیا، اور جب اللہ چاہتا ہے میں مومنوں میں سے کسی پر کرم کرنا چاہوں تو پھر اللہ اسے عزادار بنا دیتا ہے۔ سلامت رہے بھی، مالک سلامت رکھے۔ اللہ نے مخلوق پہ کرم کیا تو انسان بنا، انسانوں میں سے کسی پہ کرم کرنا چاہ تو مسلمان بنا۔ زوار اصغر جی صف عزا قبول ہو، اور جب مسلمانوں میں سے کسی پر کرم کرنا چاہا تو اللہ مومن بنا دیتا ہے، اور مومنوں میں سے کسی پہ کرم کرنا چاہے تو اللہ عزادار بنا دیتا ہے، اور عزاداروں میں سے کسی پہ کرم کرنا چاہے پھر زوار بنا دیتا ہے۔ عزاداروں میں سے جب کسی پہ کرم کرنا چاہے تو پھر اللہ زوار بنا دیتا ہے۔ اتنا مقام ہے، اتنی شان ہے امام حسین بادشاہ کے۔ ایک بندہ، چلو زوار کافی اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک بندہ زوار مل لیجیے، آپ کے چھٹے آقا کے پاس آیا اور کہا کہ مولا میں 19 مرتبہ، عقیدے خراب نہ ہو، مولا عظمت بتانا چاہتے تھے کیونکہ حسین نے بیت اللہ کو بھی بچایا ہے، حسین نے توحید کو بچایا ہے، اور حسین نے 1,24,000 انبیاء کو بچایا ہے، اور 1,24,000 انبیاء کی شریعت کے وارث کو حسین کہتے ہیں، اور حسین نے کربلا میں یزیدیت کو دفن کیا ہے، اور نانا کے دین کو قیامت تک کے لیے بلند کیا ہے۔ کہا مولا میں 19 مرتبہ اللہ کے گھر کی زیارت کو گیا ہوں، اور مولا میں پیسے سے تاجر ہوں، اور مولا جب بھی میں ارادہ کرتا تھا میرے پاس جتنا مال ہوتا تھا سارا مالک کی راہ میں خیرات کر دیتا، اللہ کی راہ میں لٹا دیتا، اور پھر میں رستے میں بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتا، پھر میں اللہ کے گھر کی زیارت کو جاتا۔ مولا ہر دفعہ میں نے ایسے کیا، مولا میں 19 مرتبہ گیا ہوں۔ امام بار بار کہتے رہے میرے جد کی زیارت کو نہیں گیا، سلامت رہے، جو زوار ہے میرے سامنے، زوار اصغر، وہ ہر بار یہ کہتا رہا مولا میں اللہ کے گھر کی زیارت کو۔ صادق آل محمد کہتے رہے کہ تو میرے جد حسین کی زیارت کو نہیں گیا؟ کہا مولا میں اللہ کے گھر کی بات کر رہا ہوں، آپ اپنے جد کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے دل میں تھا امام بتائیں گے تیرا اتنا اجر ہے، تیرا اتنا ثواب ہے، تو نے اتنا بڑا کام کیا ہے۔ دیکھیے مولا نے کیسے اجر بتایا۔ جب وہ بار بار کہتا رہا تو امام نے بار بار یہی کہا تو میرے مظلوم جد کی زیارت کو نہیں گیا؟ کہا مولا میں اللہ کے گھر کی بات کرتا ہوں۔ اس وقت امام نے کہا تو بالکل اسی طرح ایک مرتبہ اور سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا، اور پھر اللہ کے گھر کی زیارت کو جا، میرے جد حسین کی قبر کے ایک بوسے کے قابل ہو جائے گا۔ جو بول سکتا ہے ابھی، جس کا عقیدہ ہے ابھی، مال سلامت رکھے، مال سلامت رکھے، ہاتھ غدیر کی شبیہ بناؤ، حیدری۔ بالکل اسی طرح اور اللہ کے گھر کی زیارت کو جا اور میرے جد حسین کی قبر کے ایک بوسے کے قابل ہو جائے گا۔ حسین کبھی بھی کہیں نہیں جاتے، سارے کربلا میں حسین کے پاس آتے۔ یہ دربار حسین، یہاں بڑا سنبھل کے تشریح حسین سن کے آیا کر، چاہے کوئی بھی پڑھنے والا ہو۔ ذاکر پرست بندے کو بننا ہی نہیں چاہیے، اس میں بندے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ذکر پرست بن جا تیری نسلیں سنور جائیں گی۔ جو 14 آئے ان میں سے ایک ہی تجھ پر نظر پڑ گئی، تیری نسلیں سنور جائیں گی۔ آج لوگ دیکھتے ہیں فلاں پڑھے گا تو میں جاؤں گا، قسم با خدا آپ کا بھی مشاہدہ، لوگ ڈیروں میں بیٹھے رہ جاتے ہیں، بیٹھکوں میں بیٹھے رہ جاتے ہیں، فلاں آئے گا وہ پڑھے گا تو بھئی جو پڑھ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ذکر حسین، یہ کائنات کے سب سے بڑے سردار کا، اور یہ ممبر ہے، اور اسے ممبر کہنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، یہ پاک جگہ ہے۔ اور پھر بندہ جو جہاں آپ بیٹھے، آپ کی وجہ سے یہاں کھڑے ہونے والا، آپ کا بڑا مقام ہے، اور مولا کو اپنے عزادار بڑے پیارے ہیں۔
اس لیے کہتا ہوں یہاں بڑی عاجزی کے ساتھ، اور آپ کو یہاں عاجزی کے ساتھ آنا سلمان محمدی نے بتایا۔ سلمان عام ہستی نہیں، شہراز کا شہزادہ ہے، بادشاہ ہے۔ کسی نے سلمان سے کہا سلمان آپ نے سکون، آرام، چین، بادشاہی، تخت، تاج، حکومت سب کچھ چھوڑا، ہر وقت دہلیز رسول پر رہتے ہیں، سلمان آپ کو ملا کیا؟ جو یہاں آتے ہو آپ کو بتاؤ، مالک سلامت رکھے بھائی جو بول پڑے زبان۔ کہا سلمان آپ کو ملا کیا؟ اتنا جو سب کچھ چھوڑا ہے، ہر وقت دہلیز سیدہ، دہلیز رسول پر سجدہ ریز رہتے، سلمان آپ کو ملا کیا؟ جب بار بار سوالی نے کہا تو پھر سلمان محمدی نے نون کی طرح جھکی ہوئی کمر کو الف کی طرح سیدھا کر کے دہلیز سیدہ پر بوسہ دے کے محمدی کائنات کی قیمت کا جملہ بھائی تیری مقدس سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، بولنا تو نے اپنی عبادت کے لیے ہے، اجر شہزادی کونین سے چاہتا ہوں۔ جب بار بار محمدی سے کہا گیا کہ محمدی تخت چھوڑا، تاج چھوڑا، سکون چھوڑا، آرام چھوڑا، تاج چھوڑا، حکومت چھوڑی، سب کچھ چھوڑا، ہر وقت دہلیز سیدہ پر سلمان ملا کیا؟ اتنا کہنا تھا، محمدی نے بوسہ دیا اور بوسہ دے کے کہہ رہے ہیں جہاں میں پہلے رہتا تھا وہاں لوگ ستاروں کو سجدہ کرتے تھے، جہاں میں اب بیٹھا ہوں یہاں ستارے آ کے سجدہ۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے بھائی، کیا مل کے ہائے ناری سلامت رہے، مالک سلامت رکھے، مالک سلامت رکھے۔ کہا بابا جی مالک سلامت رکھے، جہاں میں پہلے رہتا تھا وہاں لوگ ستاروں کو، اور ایک مرتبہ نہیں، مدینہ میں یہ حویلی بابا جی ستاروں والی حویلی کے نام سے مشہور تھی۔ ایک مرتبہ ستارہ نہیں آیا، کئی مرتبہ ستارہ نازل ہوا۔ یہ حویلی ستاروں والی حویلی کے نام سے مشہور تھی۔ سلمان بیٹھے ہوئے اس دہلیز پر، عام ہستی کا نام نہیں محمدی۔ چلو آپ سلمان پہ بول رہے ہو تو میں تو کافی پڑھ سکتا ہوں سلمان محمدی پہ۔ سلمان بیٹھے ہوئے اس دہلیز پر، زوارس گر مدینے کے بندے پاس سے گزرے جو آپس میں بحث کر رہے تھے کہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے کہ میرا قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب میں چھپا ہوا ہے، اللہ جانے وہ کتاب کون سی ہے۔ بکثرت سے سادات میرے سامنے، مال سلامت رکھے، اللہ جانے وہ کتاب کون سی۔ سلمان نے سر اٹھایا، کہا رکو تمہیں کتاب دکھاتا ہوں۔ بولنا بھی تھوڑا ملنا ابتدائی ذکر ہے بابا رضا کش۔ کہا رکو تمہیں، آپ سلامت رکھو، رکو تمہیں کتاب دکھاتا ہوں۔ بابا جی بندے رکے، محمدی اٹھے، تھوڑا ملنا میرے ساتھ بھئی عزادارو۔ بندے رکے، محمدی پاک صحابی اٹھے، ایک ٹھکری اٹھائی، دروازے رسالت کی ایک طرف لکھا القرآن، دوسری طرف لکھا الحکیم، کہا یہ ہے وہ کتاب۔ بولنا بھئی سلامت رہے، سلامت رہے۔ کہا محمدی یہ تو نبی کی دہلیز ہے، یہ فاطمہ کا دروازہ ہے، تو کہتا ہے کتاب ہے، تو کہتا ہے قرآن ہے۔ اس وقت محمدی کہتے ہیں جب قرآن اٹھاتے ہو، جب قرآن اٹھاتے ہو، قرآن کو کھولتے ہو تو قرآن میں کیا ہوتا ہے؟ کہا سلمان جب ہم اللہ کا پاک کلام اٹھاتے ہیں، قرآن کو چوم کے کھولتے ہیں اور قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آیتیں ہوتی ہیں، آیتیں ہوتی، بھائی توجہ کرنا، سلمان آیتیں ہوتی ہیں، آیتیں ہوتی ہیں۔ اتنا کہنا تھا، صحابی کہہ رہے ہیں ذرا رکو، ذرا ٹھہرو، اس دروازے کو کھلنے دو، تمہیں چلتی پھرتی آیتیں ملیں گی۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے بھائی۔ نہیں چار لینے بابا جی میں پڑھنا چاہتا ہوں اپنے شہید استاد محترم قبلہ و کعبہ علامہ ناصر عباس کی اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ کہا کرتے تھے تیری شان میں کیا بیان کروں یا علی، جبکہ تیرا مداح خان ہے یزدان یا علی، سارے ملنا، تیری شان میں کیا بیان کروں یا علی، جبکہ تیرا مداح خان ہے یزدان یا علی، تیرا ذکر چھیڑ کر میں چہروں کو دیکھتا ہوں، تیرا ذکر نسلوں کی پہچان یا علی۔
کیا بات ہے، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے. مالک شفاعت آپ، مالک آپ کو سلام. اور یا علی کہا کرے، یا علی کہنا بڑی عظیم عبادت ہے. ابھی رمضان گزرا، آپ کے مولا معصوم ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ جو اعتکاف پورا کرتا ہے، اعتکاف بڑی عظیم عبادت کا نام ہے. ہر طرح کی عبادت کرنا مجھے آتے، جملے دینا مجھے آتے، لیکن یہ باتیں کرنا بھی ضروری ہوتی. اعتکاف بڑی عظیم عبادت کا نام ہے. معصوم ارشاد فرماتے ہیں ایک اعتکاف پورا کرنے کے بعد اللہ ایک حج اور 2 عمرے کا ثواب دیتا ہے. بسم اللہ جی. سیدزادہ تشریف لیں، بلند درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات. بہت ہی مولا کے پیارے مداح خان سید نجم الشرائع صاحب تشریف لائیں، مالک حفاظت فرمائے. ایک اعتکاف محسن بھائی پورا کرنے کے بعد اللہ ایک حج اور 2 ذوالفقار بھائی عمرے کا ثواب دیتا. اتنی عظیم عبادت کا نام ہے، اور ہو خالصاً اللہ کی عبادت کے لیے، خلوص خدا. بھائی توجہ رہے، خلوص خدا کے لیے جو بندہ اللہ کی عبادت میں بیٹھتا ہے، اللہ کی عبادت میں دن، اللہ کی عبادت میں رات گزارتا ہے، تو اعتکاف کم از کم 3 دن بندے کو اعتکاف بیٹھنا چاہیے. اس سے زیادہ بندہ جتنا مرضی بیٹھ جائے، 3 دن مالک کی بارگاہ میں رحمان کی خالصاً عبادت کے لیے بیٹھنا. جب اعتکاف پورا ہو جاتا ہے اللہ ایک حج اور 2 عمرے کا ثواب دیتا ہے. اللہ ایک حج اور 2 عمرے کا ثواب دیتا ہے. آپ کے چھٹے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ خلوص دل کے ساتھ یا علی کہنا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے. مالک سلام رہے. مالک سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے. اتنی عظیم عبادت کرنا. تو یہ دربار حسین محمدی نے کہا ذرا رکو، ذرا ٹھہرو، اس دروازے کو کھولنے دو. میں تمہیں چلتی پھرتی آیتیں، کسی آیت کبریٰ کا نام رسول خدا ہے، کسی آیت کبریٰ کا نام سیدہ ہے، وارث قرآن ہے. قرآن ان کا قصیدہ بن کر نازل ہوا. تو سامعین گرامی قدر، بڑے خلوص کے ساتھ دربار حسین بادشاہ میں تشریف لایا کریں. کبھی بھی یہ نہ کہا کرے کون پڑھنے آ رہا ہے. اس ذہن سے نکال دیں اس کنسیپٹ، اس معیار کو نکال دیں. ذاکر پرست کبھی نہ بنو، ذکر پرست بن جاؤ. اس میں تمہارا فائدہ ہے، بقا ہے تمہاری. کبھی تو یہ ذہن میں سوچ کر آنا، جو میرے بزرگ سید بیٹھے ہو بیٹے کے لیے دعا کرنا، عزادارو دعا کرنا کہ ذاکر کو نہیں ذکر کو. اور کبھی ذہن میں گھر سے لے کے چل کے پردے میں دعا دینے کے لیے کون آیا ہے. پھر تجھے پتا چلے تیری عبادت کیا ہے. اسے عبادت کی معراج کہتے ہیں. عزادارو ابتدائی مجلس ہے، بڑا مسلمانوں نے مارا ہے رسول کی بیٹی کو. میرے واجب الاحترام صف عزا بچھانے والوں میں حیثیت رکھتا ہوں، میرے تشریف بھائی جان لے آئے ہیں. بہت ہی پیارا پڑھنے والے ممبر، ان کو حوالے کرنا چاہتا ہوں اور ممبر کی زینت بنانا چاہتا ہوں. عزادارو بڑی مظلومہ ہے. آپ نے سنا نا حسین بادشاہ بڑے مظلوم ہیں حاجی صاحب، لیکن جب ذریعے مولا علی پر جاتے ہیں نا تو سلام پڑھتے ہیں. اور ایک بات بتا دوں، جب بھی کبھی جاؤ نا زیارات مقامات مقدسہ پر، ہر ذری میں داخل ہونے سے پہلے حضرت عباس سے اجازت ضرور کیونکہ ان کے پہرے دار کا نام ہے مولا عباس. چاہے کسی بھی ذری میں جاؤ، کسی بھی امام زادے کی ذری میں جاؤ، مخدومہ کی ذری میں جاؤ، لیکن میرے بادشاہ عباس سے اجازت کے بغیر کبھی نہ داخل ہونا. میرے بادشاہ سے اجازت لے کے داخل ہوا کرو. عزادارو بڑی مظلومہ ہے رسول کی بیٹی، بڑی مظلوم کا نام ہے حسین.
اور جب آپ ذریعے مولا علی پہ جاتے ہیں نا تو سلام پڑھتے ہیں. عزادارو پہلا سلام ہے السلام علیکہ یا اول المظلوم. جزاک اللہ. بھائی کوشش کرنا ابتدائی مجلس ہے اور بزرگ ذاکرین کہتے ہیں ابتدا میں بی بی کی غربت ضرور پڑھنی چاہیے. ممبر باز بھائی کے حوالے کر رہا ہوں. عزادارو پہلا سلام ہے السلام علیکہ یا اول المظلوم. اے پہلے مظلوم تجھ پہ ہمارا سلام. عزادارو بہت بڑے مظلوم کا نام ہے مولا حسین. علی اتنا بڑا مظلوم ہے علی زندہ بھی تھے اور زوجہ کو مارا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بھائی جزاک اللہ بھائی. مالک پرسہ قبول فرمائے. زوار امیر علی جی ایک دن مولا علی علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے. عزادارو یا بی بی نے سلام کیا. مولا علی نے جواب دیا. علی علیہ السلام رونا شروع کیا. علی نے رونا شروع کیا. بابا مرتضی شاہ جی جب میرے مولا نے رونا شروع کیا بی بی مخدومہ نے بھی رونا شروع کیا اور بی بی رو کے کہتے یا علی مجھے فضا نے بتایا مجھے سلمان نے بتایا یا علی مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. اس سے بڑی غربت کیا پڑھوں. جب شہزادی نے کہا نا یا علی مدینے کے بندے آپ کو سلام نہیں کرتے. علی جیسا امام اونچی آواز میں روئے. مالک صف عذاب قبول کرے بھئی عزادارو. علی رو کے کہتے زہرا بات یہ نہیں زہرا میں سلام کرتا ہوں جواب ہی نہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بھائی. مالک پرسہ قبول فرمائے. بھائی آخری جملہ. عزادارو رسول کی زخمی پہلو والی بیٹی پردے میں آتی ہے آپ سے پرسہ لینے کے لیے. عزادارو اس رنگ سے پرسہ دیا کرو. شہزادی کے پاس ایک رومال ہوتا ہے. آپ کے ان آنسوؤں میں اتنا خلوص تو ہونا چاہیے نا کہ آپ کے آنسو شہزادی کی رومال کی زینت بن جائے. عزاداروں بتاؤں کتنے قیمتی یہ آنسو بن جاتے ہیں رومال میں جا کر. عزاداروں رومال میں جا کے اتنے قیمتی بن جاتے. حسین کے زخموں کا مرہم بن جاتے. حسین کے زخموں کا مرہم بن جاتے. عزاداروں صاحب مقتل لکھتا ہے حسین کے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے لیکن دو زخم ٹھیک نہیں ہوتے. عزاداروں پہلے زخم کا نام ہے عباس کے بازو. عباس کا اترنا تھا آواز آئی میری کمر ٹوٹ گئی. عزاداروں جو دوسرا زخم ٹھیک نہیں ہوتا دوسرے زخم کا نام ہے زینب کی چادر. یہ تھے قبلہ علامہ سید رضوان عباس شیرازی صاحب. اور اب سید ذاکرین بحر ذکر مصائب محمد وآل محمد ذاکر اہل بیت جناب سید نجم الحسن شیرازی صاحب آپ بلوال اور ان کے بعد فخر ذاکرین ذاکر اہل بیت جناب زوار علی عمران جعفری آپ شیخ القرآ ذکر محمد اور آل محمد بیان فرمائیں گے. ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ کل بروز سوموار بمقام دربار 5 پیر نیت پنڈی بٹیاں سالانہ مجلس ادا ہوگی جس نے جناب